اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں ہے۔ آپ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی پسر موعود کے مصداق ہیں۔ اس سے قبل پسر موعود سے متعلق پیشگوئیوں پر 2 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات دنیائے احمدیت میں مشہور و معروف ہے۔ آپ اعجازی صفات کے حامل ایک عظیم الشان مبارک وجود تھے۔ پسر موعود سے متعلقہ پیشگوئیوں کو ذہن میں مستحضر کرتے ہوئے آپ کے بچپن کے بارے میں ایک حسین و خوشگوار تصور قائم کیا جا سکتا ہے، یہ کہ وہ بچہ جو پیشگوئی پسر موعود کے تناظر میں خصوصی دعاؤں کے ماحول میں پیدا ہوا، اس کا بچپن موافق و مخالف کی نظر میں کتنا اہم ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر بچہ اپنے بچپن میں بچہ ہی ہوتا ہے، گو اس نے مستقبل میں نبی ہونا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے بچپن میں قدرتی معصومیت اور سادگی کا پیکر ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ کہ مستقبل کے جوہر قابل کو بچپن سے ہی پہچانا جانے لگتا ہے۔ اس پروگرام میں ان 2 حقیقتوں کے تناظر میں آپ کے بچپن کے چند ایک دلچسپ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچپن میں اپنے عظیم اور مشفق والدین کی خصوصی دعاؤں اور توجہ کا مرکز تھے۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی ایک سفر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ لدھیانہ میں تھے۔ آپ اپنی کتاب سیرت مسیح موعود میں اپنا ایک چشمدید واقعہ اس طرح لکھتے ہیں: محمود کوئی 3 برس کا ہوگا، آپ لدھیانہ میں تھے، میں بھی وہیں تھا۔ گرمی کا موسم تھا، مردانہ اور زنانہ میں ایک دیوار حائل تھی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جو میں جاگا اور مجھے محمود کے رونے اور حضرت کے ادھر ادھر کی باتوں میں بہلانے کی آواز آئی۔ حضرت اسے گود میں لیے پھرتے تھے اور وہ کسی طرح چپ نہیں ہوتا تھا۔ آخر آپ نے کہا، دیکھ محمود، وہ کیسا تارا ہے۔ بچہ نے نئے مشغلہ کی طرف دیکھا اور ذرا چپ ہوا، پھر وہی رونا اور چلانا اور یہ کہنا شروع کر دیا، ابا تارے جانا، کیا مجھے مزہ آیا اور پیارا معلوم ہوا آپ کا اپنے ساتھ یوں گفتگو کرنا۔ یہ اچھا ہوا، ہم نے تو ایک راہ نکالی تھی، اس نے اس میں بھی اپنی ضد کی راہ نکال لی۔ آخر بچہ روتا روتا خود ہی جب تھک گیا چپ ہو گیا، مگر اس سارے عرصہ میں ایک لفظ بھی سختی کا یا شکایت کا آپ کی زبان سے نہ نکلا۔ سامعین و ناظرین کرام، ہر کوئی صاحب اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس واقعہ سے سبق سیکھ سکتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی ایک اور اپنا چشمدید انوکھا واقعہ اس طرح لکھتے ہیں: محمود 4 برس کا تھا۔ حضرت معمولاً اندر بیٹھے لکھ رہے تھے۔ میاں محمود دیا سلائی لے کر وہاں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بچوں کا ایک غول بھی تھا۔ پہلے کچھ دیر تک آپس میں کھیلتے جگڑتے رہے، پھر جو کچھ دل میں آئی ان مسودات کو آگ لگا دی اور آپ لگے خوش ہونے اور تالیاں بجانے، اور حضرت لکھنے میں مصروف ہیں، سر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں آگ بجھ گئی اور قیمتی مسودے راکھ کا ڈھیر ہو گئے اور بچوں کو کسی اور مشغلہ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حضرت کو سیاہ کی عبارت میں لانے کے لیے کسی گزشتہ کاغذ کے دیکھنے کی ضرورت ہوئی۔ اس سے پوچھتے ہیں خاموش، اس سے پوچھتے ہیں دبکا جاتا ہے۔ آخر ایک بچہ بول اٹھا کہ میاں صاحب نے کاغذ جلا دیے۔ عورتیں، بچے اور گھر کے سب لوگ حیران اور انگشت بدنداں کہ اب کیا ہوگا۔
اور در حقیقت عادتاً ان سب کو اعلیٰ قدر مراتب بری حالت اور مکروہ نظارہ کے پیش آنے کا گمان اور انتظار تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، مگر حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں خوب ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی، اور اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون ہمیں سمجھائے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ کے والدین بالخصوص والد محترم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ سے انتہائی محبت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے کسی بھی تربیتی پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہ ہونے دیتے تھے۔ مرزا محمد اسماعیل بیگ صاحب کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دن کچھ اصحاب کے ساتھ سیر کو تشریف لے گئے۔ راستہ میں ایک کیکر کا درخت گرا ہوا تھا، بعض دوستوں نے اس کی شاخوں سے مسواکیں بنا لیں۔ صاحبزادہ مرزا محمود احمد بھی ساتھ تھے، چھوٹی عمر تھی، ایک مسواک کسی نے ان کو بھی دے دی، اور انہوں نے بے تکلفی اور بچپن کی وجہ سے ایک دو دفعہ حضور کو بھی کہا ابا مسواک لے لیں، مگر حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا میاں پہلے ہمیں یہ بتلاؤ کہ کس کی اجازت سے یہ مسواکیں حاصل کی گئی تھیں۔ یہ بات سنتے ہی سب نے مسواکیں زمین پر پھینک دیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ پاک و ہند کے ماحول میں درختوں کی شاخوں سے مسواک بنانے کا عام رواج ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا، مگر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس واقعہ سے یہ سبق دیا کہ تقویٰ کی باریک راہوں کو اختیار کرنا چاہیے، یہ کہ کسی عام سی چیز کے مالک کا بھی حق بہرحال قائم رہتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام انتہائی محبت، شفقت اور حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کو تربیتی امور سکھایا کرتے تھے۔ آپ کے ایک مخلص مرید سید فضل شاہ صاحب بیان کرتے ہیں ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام چوبارے کے صحن میں بیٹھے تھے اور بادام آگے رکھے تھے۔ میں بادام توڑ رہا تھا کہ اتنے میں حضرت میاں بشیر الدین محمود احمد، جن کی عمر اس وقت 4-5 سال کی ہوگی، تشریف لائے اور سب بادام اٹھا کر جولی میں ڈال لیے۔ حضرت اقدس نے یہ دیکھ کر فرمایا یہ میاں بہت اچھا ہے، زیادہ نہیں لے گا، صرف 1-2 لے گا، باقی سب ڈال دے گا۔ جب حضرت صاحب نے یہ فرمایا تو میاں نے جٹ سب بادام میرے آگے رکھ دیے اور صرف 1 یا 2 بادام لے کر چلے گئے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ تاریخ احمدیت جلد 4 کے صفحات 17 پر آپ کی والدہ محترمہ کے بیان کردہ تربیت کے رہنما اصولوں میں سے چند ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا یہ کیا فرمایا کرتی تھیں، بچے پر ہمیشہ اعتبار اور بہت پختہ اعتبار ظاہر کر کے اس کو والدین کے اعتبار کی شرم اور لاج ڈال دینا چاہیے، اور یہ کہ بچہ میں یہ عادت ڈالو کہ وہ کہنا مان لے۔ اگر بچہ کو کہنا ماننے کی پختہ عادت ڈال دی جائے تو پھر ہمیشہ بچے کی اصلاح کی امید باقی رہتی ہے، اور یہ کہ بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے نفرت کریں۔ اور آپ یہ بھی بیان فرمایا کرتی تھیں کہ پہلے بچے کی تربیت پر اپنا پورا زور لگاؤ، دوسرے اس کا نمونہ دیکھ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پروگرام میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بارے میں چند ایک واقعات بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں۔ اس سے اگلے پروگرام میں آپ کے لڑکپن کے بارے میں چند ایک واقعات بیان کیے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ازرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔